نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے، لطف سے، فضل و احسان سے آج دوسرے جمعے میں بھی کچھ بیان کرنے کی سعادت ملی۔ پی ٹی سی سعید آباد ہماری جو اپنی مسجد ہے، تو میں نے یہی ذہن بنایا تھا کہ پچھلے جمعے میں نے ایک بہت ہی اہم حدیث جس میں کہ درجات اور کفارات، مہلکات اور منجیات کو آقا کریم علیہ السلام نے واضح کیا تھا، پچھلے جمعے میں بیان تو ہوئی، لیکن پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ ان اعمال کو تھوڑا کھول کر مزید بیان کیا جائے کہ ایک تو یہ حدیث تاکہ ذہنوں میں بیٹھ جائے، ذہن نشین ہو جائے، دوسرے اس پہ جو اعمال بتائے گئے ان کو کس دوسری احادیث سے بھی ملا کر ان کی اہمیت کو اور زیادہ اجاگر کیا جائے، تاکہ سننے والوں کے اندر اور بیان کرنے والا کے اندر بھی ان اعمال کا تقاضا پیدا ہو، شوق پیدا ہو، اہمیت پیدا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے جو ابدی جہان آنے والا ہے، جو ہمارے لیے خزانے لے کر آئے ہیں، ان خزانوں کی ہم پہچان کر سکیں، ان کو سمیٹ سکیں، ان پر عمل پیرا ہو سکیں۔ آج جب کہ موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، موت ہمارے اوپر ابھی نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت مند رکھا ہوا ہے، توفیق دی ہوئی ہے، صحت دی ہوئی ہے، عافیت دی ہوئی ہے، تو اس اعمال کو بجا لانے میں ہم جلدی کریں، اس سے پہلے کہ مہلت ختم ہو جائے۔ زندگی موت کی امانت ہے، تو اس سے پہلے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی صحیح کر لیں، کوشش کر لیں۔ رب کریم کی طرف جو قدم بڑھاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے، اگر تو میری طرف ایک قدم بڑھائے گا تو میں تمہاری طرف 2 قدم بڑھاؤں گا، اور اگر تو 2 قدم بڑھائے گا تو اگر ایک تو بالشت بڑھائے گا تو میں 1 قدم بڑھاؤں گا، اور تو 1 قدم بڑھائے گا تو میں 2 قدم بڑھاؤں گا، اور اگر تو میری راہ میں چل نکلے گا تو میں دوڑ کر تمہارے پاس آؤں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے انتہا محبت، رحمت، شفقت انسانوں کے اوپر، لیکن ان کو لینے کا ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت، مبارک احکام اور ان کی تابعداری، تو اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے۔ تو اسی سلسلے میں یہ باتیں بیان ہوئیں، آج اس کا خلاصہ عرض رکھ رہا ہوں، اور اس میں ایک باتیں انشاءاللہ یہ ارادہ ہے کہ جو آج جمعے والے دن مجھے کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، ایک طرف تو ان کو بیان کیا جائے، اور ایک طرف ان کو بھی انشاءاللہ اسی بیان میں ریکارڈ کر دیتا ہوں جو میرے ذہن میں تھی کہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا، لیکن تنگی وقت کی وجہ سے وہاں تک میں پہنچ نہیں پایا، تو ان کو بھی جو ہے اسی میں انشاءاللہ بیان کر دیتا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جو فرشتوں کی بحث کو ختم کیا، آپ نے فرمایا کہ درجات والی 3 چیزیں ہیں۔ اس میں فرمایا کہ وضو کامل کرنا، سردی میں وضو کامل کرنا، مسجد کی طرف جماعت کے لیے پیدل جانا، اور ایک نماز جب گزر جائے تو دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ درجات ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ کفارات کون سے ہیں، یہ کفارات فرمائی، یہ 3 چیزیں کفارات میں فرمائیں، اور درجات میں فرمایا کہ لوگوں کو سلام کرنا، سلام کو عام کرنا، لوگوں کو طعام کھلانا،
سلام کو عام کرنا، لوگوں کو تام کھلانا، اور اس وقت نماز پڑھنا جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، یہ درجات ہیں۔ کفارات آ گئے، درجات آ گئے۔ پھر فرمایا منجیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نجات دینے والی چیزیں، یہ بھی 3 فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خشیت اللہ فی السر و علانیہ، اللہ کا خوف رکھنا جب کہ تم اکیلے ہو تنہائی میں، اور جب کہ تم مخلوق میں ہو، مجموع میں ہو، تو اللہ کا خوف رکھنا۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا فی السر و علانیہ، اگرچہ اکیلے میں ہو یا پبلک میں ہو۔ پھر فرمایا کہ غضب اور رضا میں عدل کرنا، چاہے تم غضبناک ہو پھر بھی عدل کا دامن نہیں چھوڑنا، چاہے کسی سے راضی ہو تو بھی عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اور پھر فرمایا کہ درمیانہ روی اپنانا، چاہے فقر ہو، تنگی ہو، اور چاہے وسعت ہو۔ یہ 3 چیزیں اللہ سے کے عذاب سے نجات دلانے والی ہیں۔ اور آخری 2 فرمائی مہلکات کون سے ہیں، تو مہلکات یعنی ہلاک کرنے والی چیزیں، تو حضور نے فرمایا کہ انسان کا بخل کی تابعداری کرنا، اور اپنے نفس پر عجب کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو اس وجہ سے درجات کی بات آ گئی۔ درجات یہاں 3 بیان کیے گئے کہ اس میں سلام کو عام کرنا، طعام کھلانا، اور رات کو اس وقت نماز پڑھنا جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ اچھا، اس حدیث کو اگر میں وہاں سے جوڑوں جو ایک عبداللہ ابن السلام کا واقعہ آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن السلام ایک یہودی عالم تھے، وہ فرما رہے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو میرے جی میں بھی آیا کہ ایسا شخص جس نے نبوت کی دعویٰ کی ہوئی ہے، ایسا شخص جس کی اس سے دعوت اور تگ و دو کے اتنے سال ہو گئے، اور لوگ ایک مرتبہ اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جان دیتے ہیں، لیکن اس کا دامن نہیں چھوڑتے۔ تو ظاہر ہے باتیں سنی ہوئی تھیں، 13 سال آپ نے مکی زندگی میں صرف کیے، پھر مدینے والے لوگ مسلمان ہوئے، پھر آپ کی ہجرت ہوئی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں میرے جی میں آیا کہ ایسے شخص کی جا کے زیارت تو کروں، دیکھ تو لوں کہ وہ کیسا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن السلام کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے گیا، تو یوں جیسے میں نے آپ کے مبارک چہرے پر میری نگاہ پڑی تو میرے دل سے ایک آواز نکلی، میرے اندر نے مجھے جھنجھوڑا کہ ایسا چہرے رکھنے والا شخص کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، یا یوں کہا کہ کبھی بھی ایک جھوٹے شخص کا چہرہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ پھر حضور کا میں نے کلام سنا، آپ وائس فرما رہے تھے ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت فی السلام تدخلوا جنت بالسلام۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، آقا کریم علیہ السلام وائس فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، اے انسانو، اے لوگو، سلام کو عام کرو، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، سلام کو عام کرو، پھیلاؤ، لوگوں کو طعام کھلاؤ، رشتہ داریوں کو جوڑو، اور رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ حدیث اس سے ملتی جلتی ہے، اس میں بھی درجات کا ذکر ہے۔ اس میں ایک چیز اضافی ہے کہ رشتہ داریوں کو جوڑیں، کہ
صلہ رحمی یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے، اس سے عمریں بڑھتی ہیں، اس سے مال میں اضافہ اور برکت بڑھتی ہے، اور اس کے برخلاف اگر کتنا نیک ہو اور اپنے رشتہ داروں سے اس کا تعلق اچھا نہیں ہے اور اس نے حق دبائے ہوئے ہیں، تو پھر یہ شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگاہ میں مقام نہیں حاصل کر سکتا۔ صرف سلام والی چیز کو، حدیث کو لیا جائے تو اس کے کتنے فضائل ہیں، اور میں نے عرض یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو فرمایا حق فرمایا، اور یہ نہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ باتیں صرف فرمان تک ہوں، پھر آپ نے ان ساری چیزوں کے عملی نمونے پیش کیے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، فرمایا کان خلقہ القرآن، قرآن ہی تو حضور کے اخلاق ہیں۔ کیا آپ لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو جو قرآن نے بیان کیا، جو احادیث میں بیان ہوا، وہ رسول اللہ کی شخصیت میں نظر آتا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا سلام کو عام کرو، پھر آپ کی عملی زندگی میں دیکھیں کہ صحابہ حیران کہ حضور اتنے کثرت کے ساتھ سلام کرتے تھے، اتنی کثرت کے ساتھ سلام کرتے تھے السلام علیکم، کہ اگر بیچ میں دوران سفر بیچ میں درخت آ گیا تو آپ سلام کہہ دیتے تھے۔ اور پھر صحابہ کہتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم پہل کر سکیں، پہل آپ کی طرف سے ہوتی تھی، آپ السلام علیکم کہہ دیا کرتے تھے۔ تو یہ آسان بات، اس سے درجات مل رہے ہیں۔ ایک کھانا کھلانا بھی مشکل ہے، کچھ رات کو اٹھ کر نمازیں پڑھنا، رشتہ داریوں کو نبھانا، اگر یہ کام مشکل ہے تو السلام علیکم کہنا کون سا مشکل ہے؟ یہ تو درجات کی بات ہو گئی، کفارات کی بھی بات ہو گئی۔ ابھی منجیات میں جو آپ نے احادیث فرمائی بھی بہت خوبصورت ہیں، کیفیات ہیں۔ اللہ کرے ہمارے اندر بھی ان کا کوئی جلوہ پیدا ہو کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے عذاب سے چھڑانے والی یہ 3 چیزیں ہیں کہ اللہ کا خوف ظاہر میں، باطن میں، پبلک میں، تنہائی میں، اللہ کا خوف تو بہت بڑا انعام ہے۔ خشیت الہی کہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہے ہیں، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے، مجھے اپنے اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ تو یہ وہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر کسی بندے کے دل میں پیدا ہو جائے تو اس کا ثمرہ کیا نکلے گا؟ تقویٰ نکلے گا، توکل نکلے گا، وہ لوگوں سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ تو یہ خشیت الہی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں، آپ کی مبارک شخصیت میں بھی خشیت الہی دیکھنے میں آتی ہے کہ آپ راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مناجات کرتے تھے، مانگتے رہتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بادل آ جاتا تو حضور افسردہ غمگین ہو جاتے، تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ، بادلوں کو دیکھ کر، برسات کو دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں، آپ غمزدہ ہو جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ قوم عاد تھی شاید، یا سمود تھی، تو جن کو ہوا کے ذریعے سے عذاب دیا گیا، تو آپ نے فرمایا وہ بادل کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، حالانکہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عذاب بھیجا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف، خشیت الہی آپ بھی رکھتے تھے، اور ہمیں بھی تلقین فرمائی
کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے نجات دینے والی چیز کیا ہے؟ خشیت الہی۔ اس میں اور بھی نقطہ ہے، پھر فرمایا کہ فی السر و علانیہ، ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ تنہائی میں اللہ سے ڈرتے ہیں، پبلک میں نہیں ڈرتے۔ ایک ایسے ہوتے ہیں کہ پبلک میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں، تنہائی میں نہیں رکھتے۔ بھائی لوگوں کے ساتھ ہیں تو خود کو تقوی والا ظاہر کر رہے ہیں، اور جب تنہائی ہو گئی تو اللہ کے احکام توڑ رہے ہیں، پرواہ نہیں۔ تو اور کچھ ایسے الٹ بھی ہوتے ہیں کہ تنہائی میں تو اللہ کا خوف رکھ رہے ہیں، لیکن مجموعے میں جب جا رہے ہیں اور مجموعہ وہ نافرمانوں کا ہے، خدا نخواستہ وہاں شرابیں پی جا رہی ہیں یا کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام توڑے جا رہے ہیں، تو یہ بھی اس اپنے خوف کو بھول جاتا ہے، جیسے وہ لوگ کرتے ہیں یہ بھی کرتا ہے۔ تو یہ دونوں ناکامی کی صورت ہیں۔ کامیابی کی صورت یہ ہے کہ تنہائی میں بھی اللہ کا خوف رکھے اور اجتماع میں، مجموعے میں بھی اللہ کا خوف رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب کرے۔ پھر فرمایا کہ عدل کرے، انصاف کرے، جب راضی ہو تب بھی، جب غصے میں ہو تب بھی۔ عدل کے نظام پر پوری کائنات قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہی دی۔ قرآن کریم میں فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہویٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا داؤد علیہ السلام ہم آپ کو خلافت دے رہے ہیں، حکومت دے رہے ہیں، تو پھر آپ کا کام ہے کہ لوگوں میں حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں اور اپنی خواہش کی تابع داری نہ کریں۔ تو ہر بندے کو کسی حد تک تو اختیارات اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں، تو ان میں حق کے ساتھ فیصلہ کرنا، انصاف کے ساتھ چلنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے نجات میں رکھنے والی چیزیں ہیں، بچانے والی چیزیں ہیں۔ پھر فرمایا کہ خرچ جب کرنا ہے تو درمیانہ، یعنی جب وسعتیں ہوں تو بھی اعتدال کے ساتھ چلے، اور جب تنگی ہو تو بھی اعتدال کے ساتھ چلے، کہ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نجات دلانے والی چیزیں ہیں۔ اور آخر میں فرمایا کہ دو چیزیں جو ہلاک کرنے والی ہیں، ایک بخل، ایک تکبر۔ یہ اصل میں باطنی امراض ہیں، انسان کی جو کیفیات ہیں، دل میں اس کو کیا ہے، اس کی نیت میں کیا ہے۔ کوئی حدیث میں بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری شکلوں کو بھی نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ رب العزت تمہاری دلوں کو دیکھتے ہیں، یعنی نیتوں کو، اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ باطنی گناہ ہیں، تکبر کرنا، حسد کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ لیکن بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ انسان کے خیالات کی جو رفتار ہے وہ تو بالکل برق رفتار سے بھی تیز ہیں۔ ایک ایک سیکنڈ کے کسی حصے میں ابھی خیال عرش پر، ابھی فرش پر، ابھی کدھر کبھی کدھر، تو ایک رو ہے خیالات کی۔ تو یہ انسان کبھی تکبر کے خیال بھی آ سکتے ہیں، اور مختلف چیزوں کے، حسد کے، شہوت کے، لالچ کے۔ تو بس یہ استغفار کرتا رہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگتا رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو خوبصورت احکامات دیے ہیں، جو دین دیا ہے، کسی طرح یہ میرے اندر داخل ہو جائیں اور میں اس میں لگ جاؤں، میرے جو اعضاء ہیں سارے کے سارے وہ اللہ کی فرما برداری میں ہو جائیں اور نافرمانی سے میں بچ جاؤں، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اچھا، آج کے اس بیان میں ایک بات یہ بھی آئی کہ اعتدال کے حوالے سے، کہ جب خرچ کرے تو اعتدال کے ساتھ
لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں دینا ہے، آخرت کے لیے دینا ہے، تو اس میں بے تحاشا دے، جتنا دے سکتا ہے دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مجبور تو نہیں کیا نا، حکم تو یہاں تک ہے کہ زکوٰۃ ہے، ابھی آپ کی کمائی سے 2.5%۔ اگر کسی کے پاس 2.5 ارب بھی ہیں تو وہ 2.5 کروڑ دے دے۔ اپنا 5 ارب ہیں فرض کریں تو 2.5% حصہ ہوتا ہے، تو بہرحال 1 ارب پر 2.5 کروڑ آ جائیں گے، تو وہ زکوٰۃ دے۔ تو باقی تو اس کے اپنے یعنی حلال ذریعوں سے وہ خرچ کرتا رہے، گناہ کوئی نہیں، رکھ سکتا ہے۔ لیکن خرچ کرنے کی بہرحال فضیلت تو ہے، رسول اللہ نے اپنے پاس نہیں رکھا، وہ خرچ کر دیتے تھے۔ تو اس میں ایک آدھ قصہ بیان ہوا، جیسے حضرت عثمان بن عفان کا غزوہ تبوک کے حوالے سے، تو انہوں نے 100 اونٹ مال کے لدے ہوئے بھرے ہوئے لشکر اسلام کے حوالے کیے، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اور دو، پھر 100 اونٹ دیے، پھر آپ نے فرمایا تم اور دو۔ اللہ تعالیٰ نے وسعتیں دی تھی، بہت مال تھا، پھر دیے 300 اونٹ، وہ بھی مال کے بھرے ہوئے، اتنا اللہ کی راہ میں دے دیا۔ پھر 1000 دینار وہ سونے کا سکہ ہوتا تھا، وہ آ کر خدمت میں پیش کیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، آپ ان دیناروں کو اپنے مبارک ہاتھوں سے الٹ پلٹ کر رہے تھے، اور ساتھ میں فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اس کا مواخذہ نہیں ہے، اس پر پکڑ نہیں ہے۔ تو اللہ والوں نے یوں مال دیا اللہ کے راستے میں، اور بے تحاشا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ اوصاف بھی ہمیں بھی عطا کرے، دنیا کی زندگی میں بھی خوشحالی بھی عطا کرے، مال بھی دے، اور مال کو اللہ کے راستے میں لگانے کی توفیق بھی دے۔ اور خاص طور پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے اوصاف گنوائے، یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، اور خاص طور پر مہلکات، تکبر، حسد اور جتنی بھی باطنی بیماریاں ہیں ان سے بچائے، سارے گناہوں سے بچائے، جو ظاہر کے ہیں، جو باطن کے ہیں، اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔